تو میں گاڑی کی فرنٹ پہ بیٹھا رہا کہ میں سو نہ جاؤں, مجھے ڈاکٹر صاحبان کال کریں تو میں سو نہ جاؤں, کال پک نہ کر سکوں. تو گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو کال آئی ہے اوپر آئیں جلدی. میں بھاگتا بھاگتا گیا ہوں, لفٹ سے اوپر گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہارٹ کی پرابلم آ رہی ہے, اچھا, حالانکہ ڈائلسس ہو رہے. تو میں نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا کہ اللہ بلا آپ کا کرے, اچھا, ٹھیک ہے نا, اللہ آپ کے بچے جئیں. جیسے وہ ایک بندہ فریاد کرتا ہے, جی جی, اللہ کے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں تھا, لیکن ڈاکٹر مسیح ہوتے ہیں. جیسے ہی بیٹھا تو دوبارہ کال آئی, آپ کدھر ہیں, جلدی اوپر آئے. تو اس وقت میری وہ طاقت ٹانگوں سے جا چکی تھی, میں بوجھل قدموں سے گاڑی سے نیچے اترا ہوں. تیزی نہیں تھی کیونکہ اس ڈاکٹر کی آواز میں ایسی وہ ساؤنڈ تھی کہ میرے دل کو ہاتھ پڑ گیا تھا. میں بوجھل قدموں سے نکلا ہوں, گاڑی سے آہستہ سا چل رہا تھا. جو میرا دوست ہے وہ آگے بھاگ رہا تھا. میں نے جا کے شیشے میں دیکھا تو اس کو پمپنگ کر رہے ہیں اور پردے آگے کر رہے ہیں. اچھا, اس بیڈ کے چاروں طرف پردے لگے ہوتے ہیں. تو مجھے نظر آ رہا ہے ایک اس میں سینٹر سے کہ وہ اس کے سینے کو دبا رہے ہیں. مجھے دوستوں نے پکڑ کے ویٹنگ روم میں جا کے بٹھایا. پھر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, کہتی ہیں سوری سر, بڑی کوشش کی. اچھا, تو میں نے اپنے اس پٹواری لہجے میں, اللہ کہ وہ اردو سپیک تھی, پٹواری لہجے میں کلیئر کیا کہ زندہ ہے یا مر گئے. کہتی ہے جی فوت ہو گئی. ہوش ہوتا تو میں اس جنازے کو 1-2 دن روک لیتا کہ لوگ باہر سے, دبئی سے, یورپ سے انہوں نے آنا تھا, پورے پاکستان سے آنا تھا. میں کیا چاہتا تھا کہ سب اس کا چہرہ دیکھ لیں جو زندگی میں جن کی حسرتیں تھی اس کو ملنے. وہ کریڈٹ آسمان لے گیا کیونکہ بارش اتنی ہوئی کہ وہ رویا ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ کا اتنا پیارا وہ بچہ, لوگوں کو ہنسانے والا, خوشیاں بکھیرنے والا, کسی کے ساتھ زندگی میں زیادتی نہیں کی اس نے, اس کے اندر کوئی برائی تھی ہی نہیں. وہ ایک اللہ کا گفٹ تھا جو میں جانتا تھا, ہر بندہ نہیں جانتا تھا, بالکل میں جانتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. عادل مرشد کی وفات پہ ہم سب آپ دیدہ ہیں. آپ سب کی فرمائش پہ دوبارہ سے ہم آج بیٹھے ہیں خواجہ نوید صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ عادل مرشد آج 8-9 دن ہو چکے ہیں ان کی وفات کو. لوگ آ رہے ہیں صبح شام, یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں, تعزیت کے لیے بھی آ رہے ہیں, ان کو صبر دینے کے لیے آ رہے ہیں. اور ابھی ان سے جانتے ہیں کہ اس صورتحال پہ یہ کیا کہیں گے. جی عثمان بھائی, ایک دفعہ آپ کا پھر شکریہ کہ آپ آئے ہمارے خیالات اور جذبات کی عکاسی کرنے کے لیے. تو جیسا کہ سارا دوست معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ سلسلہ جو دعا گو پٹھوار سنگتے پٹھوار کا بالکل وہ جاری ہے مرشد کے لیے, میرے لیے. تو انشاءاللہ تعالی جب تک میں صحت یاب ہوں, جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں, لوگ آتے رہیں کہ میں اٹینڈ کرتا رہوں گا. آپ کے سامنے آج میں نے 500+ لوگوں کو اٹینڈ کیا ہے. تو آج پھر میں اس طریقے کا فریش نہیں ہوں. میں 7 بجے کا بیٹھا ہوں صبح کا. ابھی رات کے غالباً 12 ہو گئے. جی 12 بج رہے ہیں. جی 12 بج رہے. تو لیکن الحمدللہ مطمئن ہوں. جی لوگوں نے جو آ کے تعزیت کی ہے, ڈھارس باندھی ہے, لوگوں نے پیار دیا ہے, میرے غم میں برابر کے شریک ہوئے ہیں. تو میں نے سامنے اللہ کی وہ ایک اور قدرت دیکھی ہے کہ میرے دل میں جو طوفان تھا وہ تھم گیا ہے. اچھا, کچھ آپ کے آنے سے, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے دوستوں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں جو 8-10 دنوں تک جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے, جن کی کال میں نہیں اٹھا سکا. جی جی, ان کو ایک میسج بھی دینا تھا آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے جی کہ بالکل مطمئن رہیں, آپ کی تعزیت مجھ تک پہنچ چکی ہے, میں نے دیکھ لی ہے. ضروری نہیں کہ میں وہ آپ سے بات کروں تو وہ, کیونکہ مجمع یہاں پہ کوئی 1000-2000 کا نہیں ہے, لاکھوں کا ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے جی. لوگ آتے رہیں گے, میں ان کو اٹینڈ کرتا رہوں گا, ملتا رہوں گا. وہ مجھ سے تعزیت کریں گے, میں ان سے تعزیت کروں گا. یہ ہمارا روحانی تعلق ہے سب دوستوں کے ساتھ. تو بس دعا گو رہے ہیں, میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. اچھا یہ بتائیے گا, بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی طبیعت کے بارے میں, تھوڑی سی ایک افواہ بھی چلی ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے, تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیں اپنی طبیعت کے بارے میں. باقی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں زندہ سلامت بیٹھا ہوں. جو بیماری کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ میری نیند نہیں پوری ہو رہی. جی جی, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آگے بات جب سٹارٹ کی ہے تو میں بات صحیح طریقے سے کر نہیں پایا اسٹارٹنگ میں, ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ میں تو بے باک طریقے سے بات کرنے والا تھا, جیسے مرشد کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا مجھے بات کرنے میں کھلی ڈلی بات کھل کرتے کے تھے, ہنستا تھا, کھلکھلا کے ہنستا تھا. تو وہ بعض دفعہ میں بات کرتا ہوں تو سوچ ادھر چلی جاتی ہے. جی جی, تو یہ ایک صدمہ ہے ہمیں, لیکن پھر اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ مشکل کے ساتھ آسانی رکھتا ہے.
بالکل ایسے ہی، اور جب بھی کوئی غم دیتا ہے تو اس کو متبادل کوئی خوشی بھی دیتا ہے. بالکل تو ایسے ہی مجھے ہے. امید ہے کہ آئندہ زندگی میں آپ سب کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مزید کوئی نعمت عطا کرے گا. بالکل. اصل میں یہ کنٹروورسی تھوڑا سا چلی تھی، آپ کال وغیرہ اٹینڈ نہیں کر رہے، رسپونڈ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا تھا کہ شاید آپ کی طبیعت خراب ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں عادل مرشد کے بارے میں کہ جب ان کی وفات ہوئی کس ٹائم پہ ہوئی، اور آخری جو لمحات تھے اس کی تھوڑی سی عکاسی کر دیں، کیونکہ ویورز اس بات کو جاننا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا، دوبارہ سے اس فیلڈ میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہ رہا، لیکن ایک بات ہے، لوگ بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں. جی ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، اور مجھ پہ بھی فرض ہے جی جی کہ میں لوگوں کو ہر بات سے آگاہ کروں، کیونکہ لوگوں نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، اللہ نے بالکل عزت دی ہے، لوگوں نے ہمیں بڑا بوسٹ کیا ہے، لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے، وہ سارا آپ دیکھ چکے ہیں اور بالکل دیکھ ایسے رہے ہی، ہیں. بالکل ٹھیک ایسے ہے. ہی. وہ جو ایک عمل تھا نا 2 دن کا، وہ پروسیس تھا عادل کا، وہ تو شاید ساری زندگی میں نے تو وہ لکھ لی ہے نا اپنی ڈائری پہ، بالکل اپنے دل پہ بھی لکھ لی ہے. بالکل. وہ تو آخری دم تک میرے دل اور دماغ میں رہے گا اچھا. کہ وہ جو پیریڈ تھا اس کو ایمبولینس میں لے کے رش سے نکلنا، جی جی ٹھیک ہے، ایمرجنسی میں ایک بالکل. ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جانا، دوسرے سے تیسرے ہاسپٹل جانا، تیسرے سے چوتھے ہاسپٹل جانا، جی جی ٹھیک ہے. پھر لاسٹ پہ جس ہاسپٹل پہ ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا وہاں پہ ایڈمٹ کر کے اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا، جی جی پھر بار بار شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے بیڈ کو دیکھنا، ٹھیک ہے. وہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا. پھر اس کے بعد جب بھی کسی ڈاکٹر صاحبان کی کال آتی تو دل کا دھڑکنا کہ پتہ نہیں کیا خبر ہوگی، کیا کہیں گے. تو بعض دفعہ وہ میڈیسن کا کہتے تو میں شکر ادا کرتا کہ شکر ہے میڈیسن اس کو لگے گی، اس کی ٹریٹمنٹ جاری ہے. جی جی تو بس جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی، مختصر بتا رہا ہوں کہ سحری کی ہے، سحری میں نے کرنی نہیں تھی، پانی سے ہی میں نے روزہ رکھنا تھا. دوست لے گئے ہم باہر، سحری کروائی ہے. سحری کر کے جب دوبارہ ہم آ کے بیٹھے ہیں تو کوئی کنٹین پہ بیٹھ کے آئے، کوئی گاڑی میں لیٹ کے آئے، کوئی کمرے میں چلا گیا، اندر ہمیں کمرہ بھی ملا ہوا تھا. اچھا. تو میں گاڑی کی فرنٹ پہ بیٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے. کہ میں سو نہ جاؤں، اچھا. مجھے ڈاکٹر صاحبان کال کریں تو میں سو نہ جاؤں، کال پک نہ کر سکوں. تو اور لوگ بھی میرے ساتھ تھے، لیکن ان پہ مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو کوئی ڈیلے نہ کر دے اس تک کوئی چیز پہنچانے کے لیے. اچھا. تو گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا تھا تو کال آئی ہے کہ اوپر آئیں جلدی. میں بھاگتا بھاگتا گیا ہوں، لفٹ سے اوپر گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہارٹ کی پرابلم آ رہی ہے. اچھا. حالانکہ ڈائلسس ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا کہ اللہ بلا آپ کا کرے. اچھا. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کے بچے جئیں، جیسے وہ ایک بندہ فریاد کرتا ہے. جی جی اللہ کے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں. بالکل ایسے. میں نے ایک ڈاکٹر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، بس تھوڑا سا کوشش کریں بہتر. جب انہوں نے میری سچویشن دیکھی ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے ویٹنگ روم میں جائیں، بیٹھے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. تو پھر میں نیچے چلا گیا، ویٹنگ روم میں نہیں بیٹھا. اچھا. پھر نیچے چلا گیا، میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ تھا. اچھا. پھر جا کے تو گاڑی میں جا کے بیٹھا. جب گاڑی میں جا کے بیٹھا تو جیسے ہی بیٹھا تو دوبارہ کال آئی آپ کدھر ہیں، جلدی اوپر آئے. اچھا. تو اس وقت میری وہ طاقت ٹانگوں سے جا چکی تھی. میں بوجھل قدموں سے گاڑی سے نیچے اترا ہوں. تیزی نہیں تھی کیونکہ اس ڈاکٹر کی آواز میں ایک ایسی وہ ساؤنڈ تھی کہ میرے دل کو ہاتھ پڑ گیا تھا. میں بوجھل قدموں سے نکلا ہوں گاڑی سے، آہستہ سا چل رہا تھا. جو میرا دوست ہے وہ آگے بھاگ رہا تھا. اچھا. سیڑھیوں کے پاس پہنچا ہوں تو دوسری کال آئی، جلدی آئیں. تو وہ رہی کسر اس دوسری کال نے اچھا. نکال دی. وہ بڑا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے کسی کو نہ گزارے. بوجھل قدموں سے میں لفٹ میں بیٹھا ہوں. لفٹ نہ ہوتی تو میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا. اچھا. لفٹ سے میں اوپر پہنچا ہوں تو مجھے کہتے ہیں، میں نے جا کے شیشے میں دیکھا تو اس کو پمپنگ کر رہے ہیں اور پردے آگے کر دیے ہیں. اچھا. اس بیڈ کے چاروں طرف پردے لگے ہوتے ہیں. تو مجھے نظر آ رہا ہے ایک اس میں سینٹر سے کہ وہ اس کے سینے کو دبا رہے ہیں. تو مجھے دوستوں نے پکڑ کے ویٹنگ روم میں جا کے بٹھایا. ساتھ ہی پھر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ آ گئی. مجھے کہتی ہیں سوری سر، بڑی کوشش کی. اچھا. تو میں نے اپنے اس پٹواری لہجے میں، اللہ کہ وہ اردو اسپیک تھی، پٹواری لہجے میں کلیئر کیا بات کو کہ زندہ ہے یا مر گئے. کہتی ہے جی فوت ہو گیا. بس اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہی کہ کیا ہوا، میں کیسے ادھر سے گھر پہنچا ہوں. ٹھیک ہے جی.
کوئی ہوش نہیں رہی. جنازہ بھی کیسے ہوا ہے بس وہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا. کیا سچویشن نہیں کہ میرے اختیار اگر مجھے ہوش ہوتا تو میں اس جنازے کو 1-2 دن روک لیتا. اچھا. کہ لوگ باہر سے دبئی سے یورپ سے انہوں نے آنا تھا, پورے پاکستان سے آنا تھا. میں کیا چاہتا تھا کہ سب اس کا چہرہ دیکھ لیں جو زندگی میں جن کی حسرتیں تھیں اس کو ملنے کی, جن کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی. میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں روز فلاں کو ملنا ہے, فلاں روز فلاں جگہ جانا ہے, فلاں روز فلاں فیملی سے ملنا ہے. وہ لوگ میرے رابطے میں تھے, آج کل ان سے ملاقاتیں تھیں ہماری. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ پہنچ جائیں. بارش بھی اتنی تھی, آسمان نے کہا کہ وہ کریڈٹ آسمان لے گیا کیونکہ بارش اتنی ہوئی ہے کہ وہ رویا ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ کا اتنا پیارا وہ بچہ, لوگوں کو ہنسانے والا, خوشیاں بکھیرنے والا, کسی کے ساتھ زندگی میں زیادتی نہیں کی اس نے, اس کے اندر کوئی برائی تھی ہی نہیں. وہ ایک اللہ کا گفٹ تھا جو میں جانتا تھا. اچھا. ہر بندہ نہیں جانتا تھا, بالکل میں جانتا تھا. وہ ایک قیمتی ایک انمول تحفہ تھا میرے پاس جو ہاتھ سے نکل چکا تھا. بالکل. تو لیکن بس اتنی تیز بارش میں اس کی قبر اتنی جلدی اس کی کھدائی ہوئی, اور اتنی طوفانی بارش میں دنیا کہاں سے آ گئی مجھے نہیں پتہ چلا. سب کچھ آٹومیٹک ہوتا گیا. سب آٹومیٹک. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ بارش نہ لاتا تو کیا پتہ 2 بجے تک, رات کے 2 بجے تک وہ دفن ہی نہ ہوتا. لوگ چہرہ دیکھ دیکھ کے تو وہ وہاں پہ ہوتے. بارش ہوئی وہاں پہ, بارش میں کھڑے ہو کے سردی میں بزرگوں نے, مریضوں نے, بچوں نے, بڑوں نے جنازہ پڑھا. قبر میں اتارتے وقت بھی بارش جاری رہی, مٹی ڈالتے تک وہ بارش کا سلسلہ جاری رہا. اچھا. ٹھیک ہے جی. جب وہ تدفین ہو چکی تو اس وقت بارش تھمی. اچھا. ہم گھر آ گئے. وہ دن اور آج دن 7-8 دن ہو گئے. لگاتار پنجاب سے لوگ, کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں, فیملیاں آ رہی ہیں, اور یہاں پہ زاروں قطار رو رہے ہیں مجھے گلے لگ کے, اور ان کے رونے سے مجھے صبر آ رہا ہے. اچھا. میرے فیملی میں لیڈیز, بچیاں, بچے, خواتین آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لگاتار میں یہاں پہ واحد ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کی جو برادری تھی, جو ہمارے علاقے کا جو ایک دعا ہوتی ہے, لوگ افسوس کرنے آتے ہیں, وہ تو میری فیملی کو, میرے خاندان کو, عادل کے خاندان کو بھی جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو سوشل برادری آ رہی ہے, جب تک میں نہیں بیٹھوں گا وہ تزیت نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے. تو وہ تعداد سینکڑوں کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. اس وجہ سے میں 24 گھنٹے جاگ رہا ہوں. بالکل ایسا. تھوڑا تھوڑا وہ سیری کر کے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں, جسے کلولہ کہتے ہیں, وہ کرتا ہوں. اس وجہ سے تھوڑی سی صحت اپسیٹ ہوئی ہے. تو مزید میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو لوگ دور دراز سے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ آپ سارے دکھی ہیں. بالکل. اور جب تک آپ میری آواز نہیں سنیں گے لائیو اپنے موبائل پہ تو آپ کو سکون نہیں آئے گا. میں جانتا ہوں کیونکہ ہم نے جو فصل بوئی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سے بیج بوئے ہیں. بالکل ایسے ہے. ہمیں لوگوں کے دلوں کا پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ کتنا ہمارے ساتھ کرتے ہیں, وہ میں جانتا ہوں. تو جتنے بھی دوست بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا پاکستان کے کسی کونے بھی کوئی فیملی میں دیکھ رہی ہے, بزرگ بھائی دوست دیکھ رہے ہیں, بالکل پریشان نہ ہو. میں بھی آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. آپ میرے غم میں آپ کے غم میں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس غم میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے, کچھ ایسی بات نہ کرنا چاہتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. بالکل. معاشرے میں کچھ لوگ اس پہ کوئی کمنٹ پاس نہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. ہم بالکل اپنی ڈومین میں, اپنی حد میں رہ کے افسوس بھی کر رہے ہیں, اظہار افسوس بھی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تعزیت بھی کر رہے ہیں, دعا کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ اس سے بڑا بھی کم دے سکتا ہے. بالکل. اس سے بھی بڑا دے سکتا ہے. بالکل. یہ تو اللہ کی چیز تھی. دے رہا ہے جتنا برداشت کر رہے ہیں. بالکل اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی. چیز تھی, اللہ نے لے لی ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہت سی یادیں ہیں. فرق یہ ہے کہ اس کی یادیں, کیونکہ پورے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز, لوگوں کو ہنسانا, خوشیاں دینا, اس کے یونیک جو سٹائل تھے, بس مسئلہ انہی کا ہی ہے. انہی کا ہی. مجھے اور آپ کو کیا پتا ہمارا کس ٹائم پورا ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. بالکل. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے تسلی مل رہے ہیں, سارے دوست, جانے والے, بہن بھائی, فیملیاں تسلی مل رہے ہیں. اور میرے لیے دعا گو رہے ہیں, میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. زندگی کے ملے ہیں, زندہ رہے تو ملتے بھی رہیں گے. بالکل ایسے. کوشش کریں گے کہ اس کنٹینٹ کو آگے لے کے چلیں, کسی اور عادل کو دیکھیں, عادل جیسوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ پہ بھی اب وہ فرض ہو گیا ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. بالکل ایک سبق ہے. سبق ہے. یہ کریں گے تو یہ دیکھ لیں, عادل کی مثال ہے. اب عادل کوئی وہ پیری فقیری والا ہمارا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے.
برکتیں تھیں جب زندہ تھا, دنیا میں موجود تھا, لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا, لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, برکتیں تھیں, دعائیں لگتی تھیں. بالکل. تو اب وہ چلا گیا دنیا سے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے وہ چیز لے لی ہے, اب ہمیں سنبھل کے چلنا ہے سر, مجھے خاص کر مجھے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا, آج آپ نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا, کافی زیادہ مہمان آئے یہاں پہ, تو اتنی شارٹ ٹائم میں اتنا سب کچھ کرنا, لوگوں کو بلانا, یہ چیز کیسے آپ کے مائنڈ میں آئی؟ کہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھے 40واں بہت بڑا ہوتا ہے 40 دن کے بعد, لیکن آپ نے کچھ دنوں بعد ہی اس ایونٹ کو کیا, اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. شاید آپ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے علاقائی گاؤں کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں, جی جی, مسلکی, مذہبی, ٹھیک ہے نا, یا ریت رواج جو ہوتے ہیں نا علاقے کے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ تو دوسرے دن تیسرے دن کروا دیتے ہیں. تو میں نے تقریباً 8-9 دن بعد وہ بھی صرف اسپیسیفک اپنے عادل مرشد کے رشتہ داروں کو, جی جی, اپنے رشتہ داروں کو, گاؤں کے کچھ لوگوں کو, چند دوستوں کو, تقریباً یہ بھی 500+ لوگ بن کے تھے. بالکل ایسا, یہ کافی تعداد میں یہ لوگ کیا ہے. اس میں کافی سارے ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں نا, گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں, مزدور طبقہ بھی زیادہ ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم 40واں نہیں کرواتے نا, تو ان کو پھوڑی پہ, جیسے ہمیں پٹواری میں پھوڑی کہتے ہیں, تزیت والی جگہ دعا کرنے کے لیے روز آنا پڑتا ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ چیلم کروا دیا ہے تو وہ آزاد ہو گیا چیز سے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب میرا اور سوشل میڈیا کی برادری کا معاملہ ہے نا, ٹھیک ہے. وہ علاقائی اس بات سے آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دعا بھی کروا دی ہے, بالکل. قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ افطاری بھی کروائی ہے اللہ کے نام کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, عادل کا چیلم بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ابھی ایک اشرہ نہیں گیا, ابھی تو آگے 2 اشرے اور پڑے ہوئے ہیں. یہ تو سلسلہ جب سے وہ گیا ہے دنیا سے, تو سلسلہ تو اس گھر میں چل رہا ہے. پہلے بھی جب وہ زندہ تھا ویسے بھی ہم چلا کے رکھتے ہیں. آپ پہلے دن بھی آئے تھے, آپ نے دیکھا. بالکل ایسے ہی کہ یہ افطاری کا معاملات یہ تو جاری رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. تو یہ چلم ایک یہ تو ہے علاقائی اور بلادری کا ہوا ہے. آگے دوستوں کا رہتا ہے ایک ریفرنس, جی جی, جو حلقۂ باب ہے ان کا مزید رہتا ہے, تو وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا, بہت سے لوگ ہمیں بھی میسج کر رہے ہیں, آپ کو بھی کر رہے ہوں گے, آپ تو خیر کال وغیرہ نہیں پک کر رہے ابھی. بہت سے لوگ بول رہے ہیں ہم کچھ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں, آپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجنا. بالکل سختی کیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ, لیکن لوگ خوشی سے کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہر بندہ اس چیز میں کوئی شیئر ڈالنا چاہ رہا ہے, یہ ایک محبت ہے لوگوں کی. جب میں ہاسپٹل میں تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اکاؤنٹ نمبر خواجہ صاحب بھیجے ہیں. جی جی, آپ کی اپنی جگہ اس کے ساتھ لگن پہ آتا, ہمارا اپنی جگہ, ہمیں حصہ ڈالنے دیں. میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہے, اور کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی جگہ پہ میں مجبور ہو گیا, بانڈ ہو گیا اخلاقی, کہ یار ٹھیک ہے تم بھیج دو, اللہ معاف کرے. قطع نہیں ہو سکتا. اور میں لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے یہ نہ ہو کہ میرا کوئی رشتہ دار بن کے, میرا کوئی دوست بن کے کوئی ایسی بات حرکت کرتا رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سی ویڈیو لوگ ڈال رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو ویڈیو لوگ دور دراز کے ڈال رہے ہیں وہ تو کدھر محبت سے ڈال رہے ہیں نا, افسوس کے لیے. جو ولاگنگ کر کے ڈال رہے ہیں نا زیادہ, جیسے میرا ذاتی دھیان رکھنا ہے, اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. بالکل عادل کے معاملے میں میں سخت. وہ جب زندہ تھا تو میں کسی کو کیش نہیں دینے دیتا تھا, میں کہتا تو پرفیوم دے دو, کپڑے دے دو, گفٹ دے دیں, وہ بھی قریبی دوستوں کو. تو یہ کیش والا معاملات, اور یہ مجھ پہ بھی یہ لاگو ہے کہ اس کے معاملے میں کسی سے کوئی ایسی چیز میں نے نہ لی, نہ میں نے ڈیمانڈ کی, اور نہ کرتا ہوں نہ لیتا ہوں الحمدللہ. بالکل, یہ یہاں سے میسج آ رہا ہے کسی نے بھی پیسے نہیں دینے کسی کو بھی. بس استغفار کریں اس بات پہ کوئی بندہ, اور دھیان رکھنا ہے. میرے بہت سے زیرو اقارب نکل آئیں گے, رشتہ دار دوست باپ نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, رینڈم ویڈیو وہ بنائیں, لیکن پرسنلی جب تک میں موجود ہوں بالکل مجھ سے کنفرم کریں. کوئی بندہ آپ سے کوئی پرسنلی چیٹ کرتا ہے کسی والے سے, تو مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب ایسے معاملے ہوتے ہیں نا تو بہت سے طلقدار کھڑے ہو جاتے ہیں, نکل آ جاتے ہیں, پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں. جی جی, بہت سی پرسنل بات. اور میں نے لوگوں سے جب ملا, میں نے کہا یہ بات نہ میں نے ان سے پوچھی ہے نہ انہوں نے مجھے بتائی ہے. تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیں کہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں. میرا تو ابھی تو ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, میرا تو شروع سے ریل اسٹیٹ کا کام تھا. بالکل, جائیداد کی خرید و فروخت کا. بالکل, ٹھیک ہے جی. میں اپنے علاقے میں صاف ستھرا کام, یہ جو ادارہ ہے ڈی ایچ اے کے آفیشل کے ساتھ, گاؤں کے لوگوں کی زمین خود سیل کی, خود پرچیز کر کے آگے کمپنی کو سیل کر دی. ٹھیک ہے جی. یا کچھ زمین خرید کر اس کو کٹنگ کر کے پلاٹنگ کر کے
بالکل صاف ستھرا کام. اس میں پھر جاپان میں بھی ہمارا وہاں پہ الحمدللہ اچھا وہاں سے ہلکا پھلکا بزنس ہے جاپان میں, فیملی وہاں پہ بھی ہوتی ہے, بھائی ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تو بس نظام چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے بس. اچھا آپ کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ آپ بڑے جاندار بندے ہیں, سخت بندے ہیں, اس کے علاوہ چھوٹی موٹی باتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, تو عادل کے بارے میں اتنا کمزور کیوں پڑ گئے؟ یہی وہ آج سارا دن یہی ڈسکشن رہی ہے دوستوں کے ساتھ, اسکول کالج کے دوست آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں یہ بندہ کبھی نہیں گھبراتا, بڑے بڑے معاملات اس نے دیکھے ہیں. بہت بہت معاملات. ہسٹری جب ہم نئے نئے جوان ہوئے ہیں, اسکول کالج سے نکلے ہیں, خاندانی مسائل بھی دیکھے, لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں, تو بسوں کے اڈوں پہ, اچھا ٹھیک ہے نا, وینوں کے اڈوں پہ, گاؤں میں, چوک چوراہوں پہ, ٹھیک ہے جی, بہت بہت ماضی میں پھٹے ہوئے ہیں, نہیں گھبرایا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی, مجھ پہ اٹیک بھی ہوئے ہیں, اچھا گھر میں بھی میرے آ کے مجھ پہ اٹیک ہوئے ہیں, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل ماضی کی ہے. کالج میں بھی اٹیک ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن نہیں گھبرایا. ٹھیک ہے جی. عادل کے معاملے میں کمزور کیسے پڑ گئے؟ کبھی رویا نہیں تھا, اچھا وہی گھبرایا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, اعصاب کمزور نہیں تھے. کوئی بڑی سی بڑا بھی کوئی فتنہ آ گیا نا, تو آرام سے بیٹھ کے پہلے اس کو اسٹڈی کیا, سوچا اس کے بارے میں کیا کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے معاملے میں اختیار نہیں رہا. اچھا اختیار کرنے کی, اپنے خود پہ قابو رکھنے کی کوشش کی کہ لیکن قابو نہیں رکھ سکا نا. اچھا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھا نا. بالکل اللہ کی طرف. وہ صاحب کمزور پڑ گئے, دل کمزور پڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا اب دیتا ہوا ہوں. اس کے معاملے میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہے, تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے. ایک تو اچانک موت ہوئی ہے, اچانک ہوئی ہے, اس کے ساتھ یادیں بہت ہیں جی. 15 سال ہیں. آپ ایک جانور رکھ لیں, ٹھیک ہے جی, کوئی پرندہ رکھ لیں, تو اس کا اتنا ہوتا ہے تو یہ تو ایک انسان ہے, گفٹ تھا. اور 15 سال بہت بڑا ٹائم ہے. جی جی, کم ٹائم نہیں ہے. رات دن صبح شام ہر ایک پل بیٹھے گزرے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر دوبارہ سے آئیں گے اسی طرح؟ جی, میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی شاید نہ آتا, لیکن لوگوں کا جب پیار دیکھا ہے, لوگوں نے کنونس کیا ہے, بہت سی بہنوں نے, ٹھیک ہے جی, بیوہ, یتیم, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ آپ بڑا آسرا سا ہے ہمارا. آپ کو دیکھ کر میں امید ہوتی ہے, آپ کی باتیں سن کے ہمیں جو ہے نا طاقت ملتی ہے, ہمیں حوصلہ ملتا ہے. بالکل ایسے آپ کی باتیں ایسی تھیں, تو آپ نے نہیں کہنا ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے ہمیں آپ نے عادت ڈال دی ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کا کنٹینٹ تھا ہی ایک یونیک کنٹینٹ تھا, پازیٹیو کنٹینٹ تھا. کوئی اس میں گالی گلوچ والا آنسر نہیں تھا, کوئی اس میں لڑکیاں نہیں تھیں جس طرح آج کل چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بڑا اچھا پازیٹیو کنٹینٹ تھا, بدماشی والا بھی نہیں تھا, کسی قسم کا نہیں تھا. ہماری کچھ ویڈیو ہوتی ہیں جب ہم کسی سیاسی جلسے میں, کسی کاروباری میٹنگ میں نکلتے ہیں, وہ رینڈم ایک ویڈیو بنتی ہیں, لیکن اصل کنٹینٹ وہی عادل والا تھا, ہنسنے ہنسانے والا کنٹینٹ, محفل کو جو ہے نا وہ گرمانے کا, اس کا محفل رونق تھا وہ. بالکل. تو بس باقی اور کوئی کنٹینٹ ہمارا نہیں, اور اسی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. وہ اکاؤنٹ چلتے رہیں گے, لوگوں کو مضبوط کریں گے, کمزور لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں جتنی استطاعت ہے. بالکل. سسٹم تو ہماری گورنمنٹ نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارے اداروں نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں؟ الحمدللہ شروع سے ایز اے سوشل ورکر, سوشل ایکٹیوسٹ میں آ کے آیا تھا, اسی وجہ سے تو عادل کے لے کے آیا تھا. عادل کو, اور یہ اپنے گاؤں کے میں دیکھ رہا تھا, کچھ گلیوں کا کام چل رہا تھا, جب لوگوں سے پوچھا تو یہ آپ کروا رہے تھے سارا. اب عادل کی وجہ سے تھوڑا سا رک گیا ہے, کیونکہ لوگوں کا رش اتنا ہے. کافی کچھ بارشیں ہوئی, کوئی عادل کی وجہ سے رک گیا. الحمدللہ اپنے ایم این اے صاحب سے یہ منظور کروایا تھا. اچھا. دونوں روڈیں اپنی سیوریج, ٹھیک ہے جی, یہ گورنمنٹ کی یہ جو پانی ٹینکر ہیں بڑے بڑے علاقے میں ہوتے ہیں, بالکل, اس کو اوپن کروا رہے ہیں کہ لوگوں تک سرکاری پانی پہنچے. ٹھیک ہے. سیوریج ڈلوائی ہے, ٹھیک ہے, روڈ ڈلوائی ہے, ٹھیک ہے جی, بھی کارپیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ. اچھا. مزید کسی کا کوئی مسئلہ ہو, بجلی کا, پانی کا, روڈ کا, سیوریج کا, سرکاری جاب کا, وہ بھی جہاں تک ہوتا ہے ساتھ لے کے چلتے ہیں ان لوگوں کو, بالکل, کہ ان کا کام ہو جائے. نمائندگی جو کر رہے ہیں اپنے اس علاقے کی, تو جتنی سمجھ ہے, جتنی استطاعت ہے, ذاتی صحت سے بھی کر رہے ہیں. اچھا جی جی. ٹھیک. اچھا عادل جیسے بچے میں نے آج دیکھے, یہاں پہ بھی کافی بچے ہیں آج, مزید بھی ان بچوں کے لیے
کیا مزید خدمت ہوگی اور ان بچوں کے فیملی کو کیا پیغام دیں گے؟ اکثر والدین پریشان ہو جاتے ہیں عادل جیسے بچوں کے لیے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. آج میں بڑا خوش ہوں. جی آج چلو میں وہ بچے ہیں عادل جیسے بچے بہت سے ہیں، ان کے ساتھ فیملیاں بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک کہتا تھا پاپے کے ساتھ میں رہوں گا، وہ عادل مجھے پاپا کہتا تھا پٹواری میں بھائی کے ساتھ. دوسرا کہتا تھا میں رہوں گا. تیسرا کہتا ان کے والد آئے، انہوں نے کہا جی بچے آپ پہ قربان، بچے رکھیں گے. اچھا والدین ساتھ آئے ہیں. بالکل ساتھ ہیں، میں نے کافی دیکھا. ویڈیو بھی بنی ہے، وہ اپلوڈ بالکل. تو مجھے یہ تسلی ہو گئی ہے کہ وہ جو نقش نقوش اور وہ جو مشابت تھی وہ میرے پاس موجود ہے. بالکل. ٹھیک ہے عادات اپنی اپنی ہوتی ہیں، لیکن ادائیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے چہرے میرے پاس موجود ہے. میں بڑا آج مطمئن ہوا ہوں. اچھا یقین کریں، ٹھیک. بہت مطمئن ہوا ہے. وہ بچے سارا دن میرے ساتھ رہے ہیں، پیار کرتے رہے مجھ سے، میں ان سے کرتا رہا ہوں. اچھا ان کو ہم اپنے رابطے میں لیے ہیں. کوئی فتح جنگ سے آیا ہے، کوئی مندرہ سے آیا ہے، کوئی جیلم سے آیا ہے، اچھا کوئی کشمیر سے. کچھ لوگ کچھ دوست رابطے میں تھے، لیکن میں وہ افراتفری میں ان کو نہیں بلا سکا. لیکن نیکسٹ انشاءاللہ اگلی افطاریوں میں ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھوں گا. لیکن یہ جو لوگ اتنے دور دور سے آئے ہیں، ان کو کون مطلب رستہ گائیڈ کرنا، کانٹیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کچھ تو یہ ہے نا کہ میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، کچھ لوگ ان سے رابطے میں جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا، کچھ دوستوں کی، وہ تو پورا ڈیٹا دے رہے ہیں نا. اچھا وہ تو میرے پرسنل نمبر بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے گھر کا رستہ بھی بتا رہے. ٹھیک ہے، اچھا کر رہے ہیں. زیادہ تر اس وجہ سے ہے اچھا کہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں. لوگوں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خواجہ نوید جس پوزیشن میں نہیں ہے وہ نہیں بات کرے گا. وہ لوگوں میں تزیت میں بیٹھا ہے. بھائیوں کو، بھتیجوں کو، دوستوں کو، چاہے جس نے بھی میرے گھر کے باہر ویڈیو بنائی نا یا میرے ساتھ، اس کے ساتھ لوگ اچھا کانٹیکٹ رابطہ کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ آپ کب لائیو آئیں گے، اور جو آڈینس پوری دنیا سے میں کہوں گا وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا. لوگ اصل میں پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے، لوگ آپ کی آواز سننا چاہ رہے ہیں. جی ایسے ہی. اس کے لیے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کانٹیکٹ ہو نہیں پا رہا. تو دوبارہ آپ لائیو بیٹھیں گے، کب بیٹھیں گے؟ یہ تھوڑا سا ہو کہ تاکہ لوگ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہوں. اس نیکسٹ ویک کے اندر کیونکہ تزیت کے لیے لوگ بہت آ رہے ہیں. ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح 7 بجے کا بالکل ادھر، بلکہ 6 بجے کا ادھر بیٹھا ہوں. تو میں فیملی کے پاس نیچے نہیں گیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی، اسٹل بیٹھا ہوا ہوں. ہر قسم کے لوگوں کو، چھوٹے بڑے، سیاسی، کاروباری، جیسے بھی لوگ ہیں ان کو اٹینڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کی بات ہے. بالکل ایسے. تو جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم ملے گا میں کوشش کروں یہیں بیٹھا تھوڑا سا لائیو آ کے لوگوں کو حوصلہ ہو جائے گا. اچھا. اور میں مشکور رہوں گا ان کی والانہ محبت کا، جنہوں نے میرے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، بہن بھائیوں دوستوں نے. میں کبھی بھی احسان فرموشی نہیں کروں گا کہ مجھ پہ احسان کیا ہے، میرے ساتھ دکھ درد بانٹ کے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تابع دار رہوں گا. بالکل. لوگوں نے آپ سے نا بہت زیادہ محبت کی ہے. ہم لوگ بھی اکثر جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ لوگوں نے خاص طور پہ جتنی محبت دکھائی ہے، بہت کم یہ محبت دیکھنے کو ملتی ہے. شبوں کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے. شبوں پہ ایک بینچ بیٹھا ہے. اچھا. رات کو کہ اس کو نہیں دیں گے جی، نہیں کریں. وہ نشانیاں وہ جو آپ نے ٹریگر دیا ہے وہ واپس کریں. وہ اس کی عادل کی نشانیاں جو ہے نا، کوئی ان کی بہتر خدمت بھی نہیں کر سکے گا، اور ان کو واپس کریں. کیونکہ جنگل میں چھوڑیں، شاید اب وہ اس قسم کی نہیں رہی. جنگل میں 100 مسئلے ہوں گے اس کے لیے. آج کو بہتر نگہداشت ہو رہی ہے اس کی ادھر. اچھا ٹھیک ہے جی، پراپر ہو رہی ہے، ویکسین بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں. اور کوئی نشانی ایسی عادل کی؟ کپڑے ہیں، اچھا، بسکوٹ ہیں، رومال ہیں، کنگھی ہے، شیشہ ہے، شوز ہے، اچھا، چپلیں ہیں. اچھا. اور بہت سی اور تو اس کی کوئی پرسنل ایسا اس کا دراز تھا نہیں کہ وہ کوئی ریٹرن لے کے رکھتا تو میں بالکل اس کا کرتا یا کوئی وصیت اور کرتا. وہ سارا کچھ زبانی کلامی سارا کچھ اچھا کرتا تھا. یادیں تو در و دیوان ہے جی. بالکل. جو اسٹوڈیو کا در و دیوار ہے، جو بیڈ ہے، جو چرپائی ہے، جو قلین ہے، جو صوفہ ہے، بالکل، وہ تو سب سے بڑی. تو یہ ساری چیزیں آپ کب دکھائیں گے؟ جی جی، نیکسٹ ویک کے اندر. نیکسٹ ویک کے اندر. وہ کچھ نشانیاں بھی، کچھ دوسری چیزیں بھی؟ ہاں بالکل. اس کی ڈائری بھی میں دیکھوں گا جہاں پہ وہ پنسل سے ویسے ہی وہ لکھتا رہتا تھا. اچھا، اس کو لکھنا آتا تھا؟ نہیں ویسے پھیرتا رہتا تھا، لائن پھیرتا تھا. 0 0 0 بس اس کا یہی تھا. کوئی پیسے پاس نہیں رکھتا تھا؟ نہیں کوئی پیسے، کوئی اپنے کپڑے سنبھالنا؟ بعض دفعہ میں اس کے بھتیجے سے چھوٹے جی جو بھی پیسے کو کوئی دوست بھی دے دے تو گھر میں بھتیجوں کو دے دیتا تھا. اچھا. اور میں ساتھ ہوا تو میں کہتا تھا اچھا نہیں کو دو. کوئی اس کی فیملی میں کوئی ایونٹ ہوتا، ٹھیک ہے جی،
تو میں اس کو کہتا یہ اسلامی دے دو. اچھا یہ تھا. اچھا. ہاں ایسا تھا. باقی جو ہے نا اس نے کبھی پیسوں کی فرمائش نہیں کی. اچھا اس کو لگاؤ نہیں تھا ان چیزوں سے. نہیں بے لوس اس نے کبھی نہیں کہا کہ میری گھر کو سپورٹ کرو, اچھا میرے بھائیوں کو سپورٹ کرو, اچھا میرے کسی بھی رشتے کو سپورٹ, ایسے اس نے کبھی نہیں کہا. کبھی نہیں. نہ اس کی اتنی سوچ نہیں تھی نا. مجھے ایک بات بتائیں, جب انسان تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے اس میں ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. جی کبھی آپ نے فیل کیا اس کو غصہ آ گیا ہو یا کوئی ایٹیٹیوڈ آ گیا ہو یا پھر دوستوں کی باتوں کو اس نے برا منایا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بات پہ اس نے مائنڈ کیا ہو. صرف ایک بات کہتا تھا کہ جب میں مروں گا تو تم رو گے بس. اچھا یہ بات. اچھا. وہ مجھے بھی کہہ سکتا تھا, اپنے بھائی کو بھی کہہ سکتا تھا, کسی بھی دوست کو کہہ سکتا تھا, کہتا بھی تھا. کہتا تھا ہاں. یا ایک اس کا بڑا تھا کہ میں تمہیں اپنی شادی پہ نہیں بلاؤں گا. اچھا جو خفا ہو جاتا تھا. خفا ہو جاتا تھا, غصے سے کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی شادی پہ نہیں بلاؤں گا. کہ اس کو کنفرم تھی کہ میری شادی ہوگی اور میں اس کو انوائٹ نہیں کروں گا. یہ اس کی سزا ہے. یہ اس کی سزا ہے. یہی تو باتیں ہیں. ٹھیک ہے نہیں عاجزی والی کہ غصے میں بھی یہ باتیں کرنا کہ میں تمہیں شادی پہ نہیں بولا. اور وہ چوڑی والی بات بھی بتا دیں جو آج ہم سن رہے تھے, اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ میں مروں گا اور آپ لوگ چوڑیاں کھائیں گے. یہ باتیں وہ تو سارے دوست کو ہے نا. جی وہ تو ایک ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ عادل مرے اور میں چوڑیاں کھاؤں. چوڑیاں اس کا یہ تھا نا مائنڈ سیٹ کہ جب بندہ مرتے ہیں اس کے بعد چیلم ہوتا ہے, اس پہ چوڑیاں کا. بالکل. ہاں تو تم چاہتے ہو کہ یہ مرے اور میں چوڑیاں کھاؤں. چوڑیاں کھاؤں. تو آج جب میرے دوست آئے, چلو میں تو جو قریبی دوست تھے ان کو میں نے بولا کہ آج کھاؤ نا چوڑیاں. اچھا وہی پرانی بات اس کی آ گئی. میں نے کہا آپ چوڑیاں کھاؤ. وہ کہتا تھا چوڑیاں کھاؤ نا چیلم کی. اچھا ٹھیک ہے جی. ڈائلیسس کے دوران جو آخری بات آپ کے ساتھ انہوں نے کی تھی, جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو تکلیف بھی ہو رہی تھی جب ڈائلیسس چل رہا تھا, وہ بہت سی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, میں نے اپلوڈ نہیں کی, ٹائم نہیں ملا نا. میں ایسی ویڈیو آپ کو کروں گا تو میں کہتا ہوں پھر دنیا جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے گی نا. وہ تو میں کچھ کرنا نہیں چاہتا. کچھ ویڈیو ہیں جب ڈائلیسس کے دوران جب لے کے جا رہے تھے وہ میں نے بنائی ہیں. اس وقت میں نے طنز و مزاح اس کے ساتھ کیا کہ حوصلہ ریز کرو. اچھا وہ آپ کو شیئر کر دوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو برکیف ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ جانا سب نے ہے, جو پہلے چلے جاتے ہیں ان کی یادوں کا دکھ بالکل کمی رہ جاتی ہے. بالکل ایسے. باقی دعا گو رہیں آپ میرے لیے, میں آپ کے لیے, سب دوستوں کو پیغام ہے تسلی میں رہیں. جو نہ تھا ہو گیا. میں جس بات کی قدر کرتا ہوں, بہت لوگ رو رہے ہیں, بالکل رو رہے ہیں, بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. بس آپ ہمت نہ ہاریں انشاءاللہ. خواجہ نوید صاحب بہت بہت شکریہ. بس بات یہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں آپ سے مل رہے ہیں, اور بڑی دنیا پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, باہر سے لوگ بھی آپ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. اتنی محبت ظاہری بات ہے بندہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا جتنی محبت آپ کو عوام نے اس دفعہ دی ہے. بہت زیادہ. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے, دوبارہ سے اپنی چیزوں کو ایکٹیو کرنا ہے. کوشش کروں گا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ میں خود کو مینٹین رکھوں, اور کچھ میرے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو میں ان کو دور کروں. بالکل ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جس طرح غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں آپ, اپنی ایکٹیویٹی رکھ رہے ہیں, اس کو رکھیں. تو ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو رپلائی کر دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.